کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والوں کی توہین نہیں کی ہے، سرکار غریب نواز کے دربار کی بھی توہین کی ہے، اور صرف بارگاہ غریب نواز کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی توہین کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے مسجد ہی میں دوڑا دوڑا کے زائرین کو مارا ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے آپ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کا سانحہ حادثہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آئیے اس کی بنیادی چیزوں پر میں غور کرتا ہوں کہ یہ سانحہ کیوں اور کیسے پیش آیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اور کیا ریزنز ہیں اس کے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ اجمیر شریف کا عرس شروع ہونے سے پہلے ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بریلوی طبقے کے لوگ نہ ہی اجمیر شریف میں یعنی درگاہ خواجہ غریب نواز میں نہ ہی تقریر کر سکتے ہیں، نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ اس پر بینڈ لگایا گیا، منع کیا گیا، اور صرف منع ہی نہیں کیا گیا، اسی کے 2-4 دنوں کے بعد ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی کہ جس میں کچھ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت سلام پڑھنے لگے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو انہیں باقاعدہ پولیس والوں نے منع کیا کہ آپ یہ سلام یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے تو یا نبی سلام علیکہ پڑھیے۔ جبکہ ان لوگوں نے پوچھا بھی کہ مجھے ایسا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے، اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ یہ سلام پڑھنا یہاں بینڈ ہے، منع ہے، لہٰذا آپ یہ سلام یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی یہ واقعہ 2 یا 3 دن ہوا تھا گزرے ہوئے، تب تک ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور سرکار غریب نواز کے نام کے نعرے لگائے، اور ان نعروں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ کے نام کا بھی نعرہ لگایا۔ تو بس جیسے ہی حضور تاج الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگایا، تمام مجاور غصہ ہو گئے، جلال میں آ گئے اور اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد تمام زائرین پر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے بہت بہت مارا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، اور کسی اور طریقے سے کوئی زخمی ہوا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نعرہ کون سا تھا اور کیسا تھا۔ اسی نعرے پر یہ بوال ہوا اور یہ حادثہ ہوا، اور مارا گیا، پیٹا گیا لوگوں کو، زائرین پر حملہ کیا گیا۔ وہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ زائرین پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے۔ बंदूक में निकलेंगे इसमें जो अच्छा कादिम आया ना, अच्छा नहीं है ना यार, ये सब जमीन के ऊपर। اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھے ہوئے سلام کو پڑھنے پر اتنا بوال کیوں ہوا، اور ان کے نام کا نعرہ لگانے پر اتنا بڑا حادثہ کیوں ہوا، کیوں منع کیا گیا؟ جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے، ایک ویڈیو ایسی بھی آئی ہے کہ سرور چشتی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ یہاں آپ یہ سلام نہیں پڑھ سکتے اور یہ نعرہ نہیں لگا سکتے۔ جس طریقے سے ہر درگاہ کا اور ہر بارگاہوں کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، اور تمام زائرین کو اس قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ جیسے کہ بریلی شریف کا ایک قانون ہے کہ یہاں عورتیں نہیں آئیں گی، تو لہٰذا اب وہاں کوئی جائے تو اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ عورتوں کو نہ لے جائے۔ تو ایسی ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ یہاں یہ سلام نہیں پڑھا جائے گا، تو جو لوگ بھی یہاں آئیں وہ یہ سلام نہ پڑھیں اور ان کو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اتنی چڑ کیوں ہے، اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ 95% یعنی 95% لوگ جو سرکار غریب نواز کے ماننے والے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، یہ سب کے سب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اگر آپ نے اعلیٰ حضرت اور ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ہے تو اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف اعلیٰ حضرت اور ان کے ماننے والوں کی توہین نہیں کی ہے، سرکار غریب نواز کے دربار کی بھی توہین کی ہے، اور صرف بارگاہ غریب نواز کی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی توہین کی گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے مسجد ہی میں دوڑا دوڑا کے زائرین کو مارا ہے۔ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آخر آپ نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر بینڈ کیوں لگایا؟ کیا اس سلام میں کوئی کمی ہے، یا وہ سلام شریعت کے خلاف ہے، یا اس کے اندر کوئی نقص ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو بتائیے، کوئی نقص ہے تو بتائیے، شریعت کے خلاف ہے تو بتائیے، وجہ بتائیے، ریزن بتائیے کہ آپ نے یہ قانون کیوں بنایا۔